بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک کبوتر نے کس طرح سے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو اپنے آپ کو خون حسین سے لت پت کیا اور مدینہ منورہ کی طرف گیا، اور امام حسین کے اس خون مبارک کی برکت سے کس طرح سے ایک یہودی لڑکی کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے، تو یہ واقعے کو پورا جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے سن 61 ہجری 10 محرم کے دن، جب امام حسین کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا، جب پیارے نبی کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین کے غم میں آسمان بھی برس برس کے روتا رہا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تڑپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں سارے کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے۔ پھر وہ کبوتر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس آتا ہے اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک سے کر کر کے اڑ جاتا ہے۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ جا پہنچتا ہے اور طواف کی طرح پیارے نبی کے روضے کے ارد گرد جا کر چکر کاٹنے لگتا ہے۔ اس کبوتر کے پروں سے خون امام حسین کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ کبوتر پیارے نبی کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول کے نواسے کو بے دردی سے کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے ایک گاؤں میں سیام نامی یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو اچانک سے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، جس سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور یہ لڑکی نابینا ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ یہودی ان گاؤں والوں کی باتوں سے پریشان ہو کر اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے دور چلا جاتا ہے اور ایک باغ میں جا کر پناہ لے لیتا ہے۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچتی ہے۔ لڑکی محسوس کرتی ہے کہ اس کے آس پاس کوئی پرندہ ہے جو چیخیں مار مار کر رو رہا ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس جگہ جہاں پہنچی جہاں وہ پرندہ بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ نابینا تھی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ اس درخت پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ اس خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کے چہرے پر بھی ٹپک گیا۔ اس خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور اس کی ساری بیماری بھی دور ہو گئی۔ دوستو، یہ وہی کبوتر تھا جو 10 محرم کو کربلا کے میدان سے اڑا تھا اور اپنے پروں کو خون امام حسین سے تر کر کے مدینے کی طرف روانہ ہوا تھا اور راستے میں اس درخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور جیسے ہی اس کبوتر کے پر سے خون امام حسین اس لڑکی کے اوپر گرا تو وہ لڑکی امام حسین کے خون کی برکت سے بالکل شفا یاب ہو گئی۔ جب
اس لڑکی کا والد واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی لڑکی وہاں نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی لڑکی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر میری ایک بیمار بیٹی رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ لڑکی رو کر بولی، اے بابا جان، میں ہی آپ کی بیمار لڑکی ہوں، اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ خوشی سے اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، آخر تیرے ساتھ یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی؟ اس لڑکی نے اس کو پورا واقعہ سنایا، اور وہ لڑکی اپنے باپ کو لے کر اس درخت کے پاس گئی تو اس یہودی نے پوچھا کہ اے کبوتر، بتا، تیرے پروں پر یہ کس عظیم شخص کا خون ہے جس کی برکت سے میری بیٹی کی ساری بیماری دور ہو گئی ہے؟ اس کبوتر نے اللہ کی مصلحت سے جواب دیا کہ یہ خون پیارے نبی کے نواسے حسین ابن علی کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی نماز رسول کی خون کی برکت ہے جس کی وجہ سے تیری بیٹی صحت یاب ہوئی ہے۔ یہودی یہ سن کر وہیں مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی گاؤں والا اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تھا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرتا تھا۔ سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو پیارے نبی کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا، سلام ہو اس پاک شخصیت پر جس نے اپنے خون کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، سلام ہو اس پاک ہستی پر جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین اسلام کو بچا لیا، سلام ہو اس پاک ہستی پر جس نے اپنے سارے خاندان والوں اور اپنے تمام اصحاب کو دین اسلام پر فدا کر دیا، اور خود بھی اپنے آپ کو دین اسلام پر فدا کر کے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اسی طرح کے اور بھی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔